کہ جناب ڈیول ممبرشپ نہیں ہو سکتی. ڈیول ممبرشپ کا سوال ہی نہیں ہے. جس پارٹی کے ساتھ آپ ایفیلیٹڈ ہوں اور کوئی بھی سرٹیفکیٹ آپ کو جاری کر دے تو وہ الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسر پابند ہے وہ نشان دینے کا، اس لیے کہ اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے قانون کی نظر میں. لیکن بدقسمتی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان پارٹی بنا ہوا ہے، وہ اس وقت سہولت کاری کر رہا ہے ان پارٹیوں کو واک اوور دینے کے لیے جو ہماری مد مقابل ہیں. بھائی کبھی بلے کا نشان ہم سے چھینتے ہو، کبھی بلے باز کا نشان ہم سے چھینتے ہو، کبھی ہمارے ریٹرننگ آفیسرز، ہمارے 90% جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان سب کے آپ نامینیشن فارم ریجیکٹ کرتے ہو، آپ پروپوزر اینڈ سیکنڈر چھینتے ہو، آپ لوگوں کو اغوا کرتے ہو، آپ لوگوں پہ تشدد کرتے ہو، چار دیواری کی پامالی کرتے ہو، اور اس کے بعد سب کچھ ہونے کے باوجود آج یہاں سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور ہمارے چیئرمین گوہر کے گھر کے اوپر جو حملہ ہوا، ریاستی اداروں کا کام ہے کہ وہ ہمارا تحفظ کریں. وہ تحفظ کرنے کی بجائے وہ گھروں میں گھس جاتے ہیں وداؤٹ وارنٹ آف اریسٹ، اور اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا ہے. اور نہ صرف انہوں نے دروازے توڑے ہیں اور بلکہ ان کے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور اس کے ساتھ انہوں نے ان کی بیگم صاحبہ کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا، اور وہ کاغذات اور ڈاکومنٹس جس کی شاید تلاش میں تھے وہ اٹھا کر لے گئے ہیں. یہ قابل افسوس بات ہے. یہ چار دیواری کی پامالی ہے. یہ کسی لحاظ سے ہم نہیں سمجھتے کہ یہ نہ کوئی آئینی ہے، نہ جمہوری ہے، نہ ہی قانونی ہے. اس انداز سے اور پھر یہی طرز عمل انہوں نے عمر ایوب جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں اس کے گھر میں گھس گئے. تو کیا ہم تصور کریں؟ کیا ہمارے ملک میں بنیادی حقوق معطل ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں آئین معطل ہو چکا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں ایک انڈکلیئرڈ قسم کا مارشل لا لاگو ہو گیا ہے؟ کیا پولیس اتنی آزاد ہو گئی ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز اتنی آزاد ہو گئی ہیں کہ وہ جب چاہیں جس کو اٹھا لیں، جب چاہیں کسی کے گھر میں گھس جائیں؟ کیا ہم نے جمہوریت کو تماشا بنا دیا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں آئین اور قانون کتابیں فری اینڈ فیئر الیکشن کی جو ذمہ داری ہے کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے الیکشن کمیشن، وہ کیا جس انداز سے جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے یہ الیکشن نہیں ہے اور اس کو کوئی نہیں مانے گا. اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوگا، ہمارے ملک کی اکائیوں کو ہوگا، ہماری جمہوریت کو ہوگا، ہمارے آئین کو ہوگا، ہمارے نظام انصاف کو ہوگا. میرا خیال ہے کہ آج بھی وقت ہے کہ اپنے ان سو کارڈ فیصلوں پہ نظر ثانی کریں اور ملک کی ایک بہت بڑی تعداد، کثیر تعداد جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتی ہے ان کو حصہ الیکشن کے پروسیس میں حصہ لینے کا موقع دیں. اور اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، نا انصافی ہوگی. تھینک یو. شعیب شاہین صاحب یہ بتائیے گا کیا پاکستان تحریک انصاف ان الیکشنز کا بائیکاٹ کرنے کا بھی سوچ رہی ہے؟ ہم بالکل بائیکاٹ نہیں کریں گے. ہم ان کو آخری ایک لمحے تک لے کے جائیں گے، خواہ کوئی بھی حالات ہوں. ہم نے میدان خالی نہیں چھوڑنا، ہم مقابلہ کریں گے، آخری گیند تک ہم لڑیں گے انشاءاللہ اور ہم جیتیں گے. تھینک یو. شعیب شاہین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ بیرسٹر گور کے گھر پہ جو چھاپا مارا گیا، جو کاغذات لے کے جانے تھے وہ لے گئے، وہ کون سے ایسے پیپر ہے جس کے لیے پولیس کو ریڈ کرنا پڑا؟ اب ہمیں تو ظاہر گور صاحب کے ساتھ تفصیلات ابھی نہیں ڈسکس ہوئی. میں ان کے گھر گیا تھا، ابھی وہ واپس آ گئے ہیں یہاں، لیکن ان کے گھر سے کاغذات اٹھا کے لے گئے ہیں اور اس کے علاوہ لیپ ٹاپ اور ان کی وہ جو کمپیوٹر ہے اس کو سائڈ پہ پھینکا ہوا تھا. ان کے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا، ان کی مسز کو تشدد کا نشانہ بنایا. لیکن یہ ساری جو کچھ ہوا ہے پولیس نے اس کو ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ آئے ہیں یہاں، لیکن بہانہ جو کر رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں. الیکشن کمیشن نے جو نیا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے کہ ایک پارٹی کا رکن ہوتے ہوئے دوسرے پارٹی کے ٹکٹ پہ اپلائی نہیں کر سکتے، وہ جو اس کے ٹیکنیکی مسئلہ دیکھیں وہ ٹیکنیکل مسئلہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. ایک ممبرشپ ہو تو دوسری ممبرشپ نہیں لے سکتے، یہ ممبرشپ کا سوال ہی نہیں ہے. پارٹی ٹکٹ آپ کو پتہ ہے ایفیلیشن ہوتی ہے، چار پارٹیوں کا اتحاد ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں پارٹی ٹکٹ جو ہوتا ہے وہ سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے کہ میرے اس پارٹی نے مجھے یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے، ناؤ آئی ایم ایفیلیٹڈ ود دس پارٹی. لفظ ہے سیکشن 66 کی، اس میں ممبرشپ سے نہیں ہے کہ ممبر آپ کس پارٹی کے ہیں اور کس کے نہیں ہیں، اس میں ایفیلیشن ود سم پارٹی ہونا ضروری ہے. مجھے بتائیں پیپلز پارٹی 3 پی والے بھی ہیں اور 4 پی والے بھی ہیں، دونوں رجسٹرڈ ہیں، تو ان کو تو آپ نشان الاٹ کرتے ہیں، وہ جس کا سرٹیفکیٹ دیں گے آپ اس کے الیکشن لڑیں گے. لیکن جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. الیکشن پی ٹی آئی تو آپ کے سامنے ہی ہے. پی ٹی آئی کے بس میں ہوتا تو ہم بلے کے نشان پہ لڑتے، لیکن ابھی بلے کے نشان کو ابھی تک کوشچن مارک ڈالا ہوا ہے.
اب بلے باز کے لیے ہم نے اپلائی کر دیا ہے، اب وہ ہمیں الاٹ کر دیا جائے. لیکن اب یہ دیکھتے ہیں نا کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اور الیکشن کمیشن کیا کرتی ہے. سوشل میڈیا پر جو خبریں گردش کر رہی ہیں، جو نظریاتی ہے پی ٹی آئی اس کے جو چیئرمین ہیں ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ بیان دیا گیا ہے کہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے یہ کرپٹ ہے، میں ان کو نہیں مانتا. تو اس بات کی انڈورسمنٹ آپ کریں گے واقعی ایسا ہوا؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹا میڈیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا جو ٹکٹ ایک منٹ شیو شہین صاحب، جو ٹکٹ جاری کیے گئے وہ کیا چیئرمین نے ہی جاری کیے تھے یا کسی اور اتھارٹی نے نظریاتی کے جاری کیے ہیں؟ وہ کس نے جاری کیے؟ وہ چیئرمین نے کیے، چیئرمین نے کیے. جو نظریاتی کے چیئرمین، اب وہ انحراف کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ کیا؟ کدھر ہے میڈیا پہ آگے انحراف کب کیا؟ اسٹیٹمنٹ وہ غلط بیانی ہے، وہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ایسی کوئی حقیقت اچھا ان نہیں. کا آپ کے ساتھ پیسے تو جیو نیوز کی ساری خبریں سچی ہوتی ہیں، آپ مانتے ہیں؟ تھینک یو. جیو نیوز کے خلاف پیٹیشن کب دائر افضل مروت صاحب نے آپ Thank پر you. الزام لگایا سر